آپ نے نام کیا بتایا تھا اپنا؟ چوکیدار نے میرے قریب آ کر مؤدبانہ مگر محتاط لہجے میں دریافت کیا، جیسے غلط فہمی کا کوئی امکان باقی نہ چھوڑنا چاہتا ہوں۔ سلطان۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ والی کھڑکی سے سر نکال کر کسی قدر سرد بلکہ درشت لہجے میں کہا، کام کیا ہے؟ نام کی تصدیق ہوتے ہی چوکیدار تن کر کھڑا ہو گیا۔ چودھری بشیر سے مجھے ایک ذاتی کام ہے، کیا وہ گھر پر موجود ہے؟ آرام فرما رہے ہیں، ان کا حکم ہے کہ کام پوچھ کر انہیں مطلع کر دوں۔ چاہو تو صبح 9 بجے مل سکتے چودھری صاحب سے۔ 9 بجے؟ میں نے غصے کی کھولناک اضطراری لہر پر قابو پاتے ہوئے سوال کیا، اور چوکیدار نے یوں اپنا سر اس بات میں ہلایا جیسے میری بے بسی اور تحقیر سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ 9 بجے کا مطلب 9 بجے ہی ہوتا ہے، اگر جلدی آ گئے تو باہر انتظار کرنا پڑے گا، دیر ہوئی تو لوٹا دیے جاؤ گے۔ چودھری صاحب بہت مصروف اور وقت کے پابند آدمی ہیں۔ میں نے اس امید پر انجن سٹارٹ رکھا تھا کہ چوکیدار کی اجازت ملنے پر وہ میرے لیے پھاٹک کھولے گا تو میں کار اندر لے جاؤں گا، مگر اس کے حوصلہ شکن رویے کے باعث مجھے ریورس گیئر میں کار کو واپس لے جانا پڑا۔ گھر پہنچا تو سیتا میری منتظر تھی۔ اپنے گھر میں وہ ہمارا پہلا دن تھا۔ سیتا مسردی کے وہ رات کے کھانے کے لیے گھر میں ہی کچھ پکاتی، مگر میں اصرار کر کے اسے اپنے ساتھ باہر لے گیا۔ مگر کھانا تو ہم کھا چکے تھے۔ گھر سے کچھ دور نکل جانے کے بعد سیتا نے اچانک تحیر آمیز لہجے میں کہا، اور اس کی یاد دلاتے ہی مجھے اپنی ذہنی کیفیت پر ہنسی آ گئی۔ چودھری بشیر سے ملاقات میں ناکامی پر کھوپڑی میں ایسا شدید ابال آیا تھا کہ میں نہ صرف اپنا تھوڑی دیر پہلے کا کھایا پیا بھول گیا تھا، بلکہ سیتا کو بھی اسی ذہنی رو میں بہا لے گیا تھا۔ یہ بھول نہیں ہے، تم واقعی بھوکے ہو۔ اگر پیٹ پوجا بر وقت نہ کی جائے تو ذہن مفلوج ہونا شروع ہو جاتا ہے، کھا پی کر تم خود کو تر و تازہ محسوس کرو گے۔ اس نے جو کچھ کہا وہ بعد میں درست ہی ثابت ہوا۔ ٹکوں کی پلیٹ خالی کرنے کے ساتھ ہی میں ذہنی طور پر آسودگی محسوس کر رہا تھا۔ گھر واپس لوٹنے تک میں بشیر کے بارے میں ایک حکمت عملی اپنے ذہن میں ترتیب دے چکا تھا۔ اگلی صبح میں 8 بجے گھر سے نکلا اور گلبرگ کے علاقے میں پہنچنے کے بعد دیدہ دانستہ چودھری بشیر کے وسیع و عریض مکان سے اگلی گلی میں پہنچ گیا۔ اس گلی میں سست روی سے کار ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے ایک درخت کے نیچے 2 آدمی کھڑے نظر آئے، جو آسودہ حالوں کی اس بستی میں اپنی وضع قطع کے اعتبار سے اسی علاقے کے مکینوں کے خدمتگار نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان کے چہروں پر اجنبی جیسی سراسندگی کے بجائے بھرپور اعتماد تھا۔ میں نے کار ان کے قریب روک لی۔ چودھری بشیر صاحب کہاں رہتے ہیں بھائی؟ چودھری بشیر؟ اونچا لمبا قد ہے، بھاری بدن اور بڑی بڑی آنکھیں۔ او تو بشیر کہو نا، چودھری کدھر سے ہو گیا وہ؟ کام کیا ہے اس سے؟ کام وام تو کیا ہے، بس مجبوری لیے جا رہی ہے اس کے پاس۔ وہ پیر جی کے نام سے مشہور ہے، اگلی گلی میں بائیں ہاتھ پر تیسرا یا چوتھا مکان ہے اس کا۔ وہ آدمی کہتے کہتے کھڑکی کے قریب آ گیا۔ میرے نرم مصالحانہ رویے نے اسے لاشعوری طور پر میرا ہمدرد بنا دیا تھا، لہٰذا وہ جھک کر دھیمی آواز میں بولا، روپیہ سود پر لینا ہے اس سے؟ نہیں۔ فرصت ہو تو ذرا دیر کے لیے میرے ساتھ آ جاؤ گے تم؟ میں نے موقع پا کر ان سے درخواست کی، اور وہ دونوں نظروں ہی نظروں میں باہمی تبادلہ خیال کے بعد گاڑی میں بیٹھ گئے۔ چودھری بشیر کے بارے میں جس بے لاگ انداز میں انہوں نے بات کی تھی، اس سے مجھے یہ امید ہو چلی تھی کہ شاید ان سے اس بارے میں کچھ بات ہو سکے۔ میں نے کار آگے بڑھاتے ہوئے جیب سے ایک 100 کا نوٹ نکال کر پیشگی اپنے برابر والے کی طرف بڑھایا۔ یہ کیا ہے؟ رکھ لو، یہ تمہارا انعام ہے۔ اگر چودھری بشیر سود پر روپیہ دیتا ہے تو دوسرے غلط کاموں میں بھی ملوث ہوگا، ہو سکتا ہے تمہاری وجہ سے میں اس کے چکر میں پھنسنے سے بچ جاؤں۔ سنا ہے کہ اس کے سارے ہی دھندے غلط ہیں۔ وہ نوٹ کو جیب میں ڈالتے ہوئے بے نیازی سے بولا، سود پر قرضہ دینے والی بات تو خیر سب کے علم میں ہے، کیونکہ اسی محلے کے 2-3 آدمیوں سے لین دین پر اس کا جھگڑا ہو چکا ہے۔ باقی سب اندازے ہی اندازے ہیں، کیونکہ وہ محلے میں کسی سے نہیں ملتا۔ مجھے اس نے نوکری کے لیے بلایا ہے، اگر تمہاری باتیں درست ہیں تو اس کی ملازمت میں مجھے نہ جانے کیسے کیسے غلط کاموں میں پھنسنا پڑے گا۔ محلے والوں سے وہ ملتا نہیں ہے، بعض بڑے بڑے افسر روز اس کے ہاں آتے ہیں، پولیس والوں سے بھی اس کی گاڑی چھنتی ہے، روز شام کو اس کے گھر میں میلے کا سما رہتا ہے، اور رات گئے جب گاڑیوں کی واپسی شروع ہوتی ہے تو ان میں بہکے ہوئے شرابی بھی ہوتے ہیں، بے شرم جوڑے بھی۔ مگر یہ بات پورے علاقے میں مشہور ہے کہ پیر جی کے منہ لگنے والا کوئی بھی شخص سکھ کے زیادہ دن نہ دیکھ سکا۔ یعنی اس کے دشمن مار دیے جاتے ہیں؟ شاید مار بھی دیے جاتے ہوں، ہمارے سامنے تو میاں علاؤ الدین کا قصہ ہے
انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی پر پیر جی سے 40 لاکھ روپے کا قرض لیا تھا اور 1000 روپیہ ماہانہ سود کا دیتا تھا۔ اتفاق سے تیسرے مہینے میاں علاء الدین کے پاس رقم آ گئی جو انہوں نے لوٹانی چاہی، تو پیر جی نے مزید 9000 کا مطالبہ کر ڈالا۔ اس کا کہنا تھا کہ رقم کم از کم 1 سال کے لیے دی گئی تھی اور وہ ہر صورت میں 12000 سود کا حقدار ہے۔ محلے کے لوگوں نے بیچ میں پڑھ کر 6000 روپے پر معاملہ طے کرا دیا، جو پیر جی کو پسند نہیں آیا، مگر بادل نخواستہ اس نے قبول کر لیا۔ پھر 15 دن بھی نہ گزرے تھے کہ پولیس نے علاء الدین کے مکان پر چھاپا مارا اور 2 کلو ہیروئن کی برآمدگی کے ساتھ اسے پکڑ لیا۔ بڑی بھاگ دوڑ ہوئی، مگر 50,000 روپے جرمانہ اور 2 سال قید مامشقت اس کی پیشانی پر کلنک کا ٹیکا بن گئی۔ ہو سکتا ہے کہ علاء الدین ہیروئن کا کام کرتا ہی ہو۔ یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ پیر جی نے انتقام لیا؟ پیچھے والا یوں ہنسا جیسے میں نے کوئی احمقانہ بات کہہ ڈالی ہو۔ جس دن عدالت سے میاں علاء الدین کو سزا ہوئی، اسی روز پیر جی جیل میں ان سے ملنے پہنچا تھا اور محلے کے 2-3 لوگوں کے سامنے بس اتنا کہہ کر لوٹ آیا تھا کہ میاں جی، آئندہ کبھی دل میں بے ایمانی آئے تو اپنے سنجام کو یاد رکھنا۔ 6 برس کی سزا بھی ہو سکتی تھی، مگر میں نے اپنے رسوخ سے اسے کم کرا دیا۔ مجھے اس بدماش پیر جی سے ٹکرانا چاہیے۔ اگر یہ لوگوں کی زندگیاں تباہ کر رہا ہے تو اس کا سر کچلنا ضروری ہے۔ میں نے محض ان دونوں کو سنانے کے لیے بلند آواز میں بڑبڑا کر کہا، بھائی جو بھی فیصلہ کرو نا، سوچ سمجھ کر کرنا۔ اس سے ٹکر لینا بچوں کا کھیل نہیں ہے۔ سنا ہے اس کی کوٹھی میں ایک بڑا تہخانہ بھی ہے جہاں ہر شام جوا ہوتا ہے، اور وہیں اس کے ذاتی قیدی بھی رکھے جاتے ہیں جن کے ٹکڑے بھی اڑا دیے جائیں تو باہر والوں کو بھنک تک نہ مل سکے گی۔ تو پھر تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ میں بھوکوں مرنا گوارا کر لوں گا، مگر اسے ظالم اور گناہ گار آدمی کی غلامی ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ تو تم اسے ٹیلی فون پر دھمکیاں دو، وہ بوکھلا کر ساری چوکڑی بھول جائے گا۔ پیچھے والے نے کہا، تم بھول رہے ہو کہ وہ بارسوخ آدمی ہے۔ وہ فوراً اپنے ٹیلی فون کے ساتھ ایک مشین لگوا لے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے پکڑنے میں کامیاب بھی ہو جائے۔ بھائی ہم تو جاہل آدمی ہیں، تم پڑھے لکھے اور ہوشیار معلوم ہوتے ہو، تم ہی کو طریقہ سوچو۔ ہم سے جہاں تک بن پڑے گا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ میری مدد کرنے میں تم اپنے موجودہ مالکان کے لیے دشواریاں کھڑی کر دو۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ تم اپنے موجودہ مالکوں کی نوکری چھوڑ کر میرا ساتھ دو۔ کیوں بھائی عبدالغنی، کیا یہ ہمارے لیے ممکن ہے؟ میرے برابر میں بیٹھے ہوئے آدمی نے غالباً اپنے ساتھی کو مخاطب کر کے کہا، گاؤں میں میری بیوی اور 4 بچے ہر مہینے کے خرچ کے لیے منی آرڈر کا انتظار کرتے ہیں، اور یہی حال کمال الدین کا ہے۔ منی آرڈر میں چند دن کی دیر ہو جائے تو گھر سے تار آ جاتا ہے۔ تمہیں جو کچھ تنخواہ ملتی ہے وہ میں فراہم کرنے کی کوشش کروں گا۔ تم تو خود بے روزگار ہو، ہمارا بوجھ کیسے سہار سکو گے؟ برا نہ مانو تو بتاؤں کہ میری اور تمہاری بے روزگاری میں بڑا فرق ہے۔ میرے پاس پس انداز کی ہوئی اتنی رقم ہے کہ میں 1-2 مہینے تک بے فکری سے اپنا گزارا کر سکتا ہوں۔ شوق تو ہمیں بھی ہے کہ کسی برے آدمی سے ٹکرائیں۔ ایسے قصے فلموں میں دیکھ کر جی میں بڑا جوش آتا ہے، مگر ہم تمہارے ساتھ مل کر اس کا کیا بگاڑ سکیں گے؟ وہ تو چھٹا ہوا بدماش ہے۔ تم بس ایک کام کرو کہ اپنے مالکوں سے 1-1 مہینے کی چھٹی لے لو۔ مجھے یقین ہے کہ تم 10-15 دن میں ہی فارغ ہو جاؤ گے۔ کچھ دیر کی گفتگو کے بعد طے پایا کہ شام میں 4 بجے میں کھیل کے اسی میدان کے قریب ان کا انتظار کروں اور پھر انہیں اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اس بندوبست کے بعد میں نے فوری طور پر انہیں فی کس 500 روپے دیے، جو انہوں نے حیرت اور خوشی کے ساتھ قبول کر لی، کیونکہ ان کی شرائط ملازمت میں 2 وقت کے کھانے اور رہائش کے علاوہ 200 روپے نقد شامل تھے۔ تم لوگ صورت سے شریف لگتے ہو۔ شام کو میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا جہاں میرے ساتھ میری بیوی رہتی ہے۔ تم بالکل فکر نہ کرو صاحب۔ کمال الدین نے میری بات درمیان سے اچک لی۔ ہم لوگ نمک حرام نہیں ہیں، مالکوں کی عزت آبرو پر اپنا خون نچھاور کرنا بھی جانتے ہیں۔ ہماری طرف سے تمہیں کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں انہیں الوداع کہہ کر واپس ہو لیا۔ کیا رہا؟ سیتا نے مجھے دیکھتے ہی سوال کیا۔ وہ بہت بدماش آدمی ہے۔ آج میں دانستہ اس سے ملنے نہیں گیا۔ اسی علاقے کے 2 آدمیوں سے اس کے بارے میں بہت سی باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ شام کو میں انہیں یہاں لے آؤں گا، پھر ہم چاروں اس کے بارے میں کوئی راہ سوچیں گے۔ فوری طور پر تو سیتا کچھ نہ بولی، مگر جب میں لباس تبدیل کر کے آرام کرنے کے لیے بستر پر دراز ہوا
تو وہ بھی موجود ہوئی۔ میرا خیال ہے تم اس معاملے کو زیادہ الجھا رہے ہو۔ چودھری بشیر جو بھی ہے مگر ہے تو انسان ہی، ہم دونوں آسانی کے ساتھ اسے نہایت اچھا سبق دے سکتے ہیں۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، کیونکہ تم کو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ اگر میں اسے ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لوں تو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ 2-4 روز تک اس کے معمولات کا مشاہدہ کرنے کے بعد کسی بھی مناسب موقع پر چلائی ہوئی محض ایک گولی اسے کیفر کردار تک پہنچا سکتی ہے، مگر مجھے اس سے خاصی باز پرس کرنی ہے اور میں اسے مجہول کر کے چھوڑنا چاہتا ہوں تاکہ وہ بے سر و سامانی کی زندگی کا مزہ چکھ سکے۔ اس کے لیے مجھے کسی نہ کسی کی مدد درکار ہوگی۔ تمہارا پروگرام کیا ہے؟ فی الحال کچھ نہیں، بس دیکھتی جاؤ، کوئی نہ کوئی راہ نکل ہی آئے گی۔ اس دن کا باقی حصہ میں نے گھر پر ہی گزارا۔ اس سے بیشتر میرا خیال تھا کہ میں براہ راست بشیر سے مل کر خود کو مظلوم و مجبور ظاہر کر کے اس کا اعتماد حاصل کروں اور پھر اس کے ساتھ رہ کر اسے زد پہنچانے کی کوششیں کرتا رہوں۔ مگر اس طریقہ کار میں 2 خرابیاں تھیں۔ اول تو یہ کہ میں اس سے ایک بار پہلے مل چکا تھا اور اس پر خود کو باحثیت ثابت کیا تھا، لہٰذا وہ بآسانی مجھے کسی گھناؤنی سازش میں الجھا کر پس زندہ پہنچوا دیتا۔ اس جیسے مکار اور بے کردار شخص سے انتقام لینے کے لیے ضروری تھا کہ میں خود کو حتی الامکان اس کی نگاہوں سے دور رکھوں۔ شام 4 بجے میں گلبرگ میں مقررہ مقام پر پہنچا تو کمال الدین اور عبدالغنی دونوں ہی اپنے مختصر سامان سمیت موجود تھے۔ میری کار دیکھتی ان کا چہرہ کھل اٹھا۔ میں انجن بند کر کے نیچے اترا اور ڈکی کھول دی۔ انہوں نے اپنے جستی صندوق اور بستر ڈکی میں ڈال دیے۔ پھر پرانی ترتیب کے عین مطابق عبدالغنی پچھلی سیٹ پر بیٹھا اور کمال الدین میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ چھٹی لینے میں کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ بس جی، عبدالغنی کو تو آرام سے چھٹی مل گئی، پر میرے مالک سٹ پٹا گئے تھے۔ کمال الدین ان دونوں میں زیادہ بولنے والا تھا۔ جب مجھے ہر قیمت پر چھٹی پر آمادہ پایا تو ساتھ یہ دھمکی بھی دے ڈالی کہ واپسی پر نوکری کا کوئی بھروسہ نہیں، نیا آدمی مل گیا تو رکھ لیں گے۔ کیا کیا کام کر لیتے ہو تم لوگ؟ کھانا تو ہم دونوں ہی پکا لیتے ہیں جی، باقی جو کام بھی دے دیا جائے۔ چاہو تو میرے پاس مستقل ملازمت بھی مل سکتی ہے۔ دراصل میں اپنے شوق کے تحت خود کما کر اپنا گزارا کرنا چاہتا ہوں، ورنہ میری لگی بندھی معقول آمدنی کے ذرائع بھی موجود ہیں۔ ہمیں تو نوکری ہی کرنی ہے صاحب، تمہارے پاس دل لگ گیا تو وہیں رہ جائیں گے۔ وہ خاصے نیک نفیس انسان تھے۔ سیتا ان سے مل کر بہت خوش ہوئی اور فوری طور پر عبدالغنی کو چوکیداری اور کمال الدین کو کھانا پکانے کے فرائض سونپ دی گئے، جنہیں ان دونوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ فرائض کی اس تحفیظ میں میں نے یہ نقطہ ذہن میں رکھا تھا کہ ان دونوں میں کمال الدین زیادہ سمجھدار تھا اور گھر کے اندر رہتے ہوئے وہ میرے مشیر کا کام بہتر طور پر سر انجام دے سکے گا۔ گھر کے معاملات ان دونوں کو سونپنے کے بعد میں گھر سے نکل گیا۔ گلبرگ کے علاقے میں چودھری بشیر کے وسیع اور اس مکان کی پختہ روش پر اس وقت تک کئی گاڑیاں جمع ہو چکی تھیں۔ میں شام کے دھندلکے کا فائدہ اٹھا کر سست روی سے وہاں کا جائزہ لیتا ہوا آگے نکلتا چلا گیا۔ پھر ایک اچھے ریسٹورانٹ میں کاؤنٹر سے میں نے ٹیلی فون ڈائریکٹری طلب کی، جس میں گلبرگ کے حوالے سے صرف ایک ہی چودھری بشیر کا نام تھا۔ میں نے اس کے آگے لکھے ہوئے دونوں نمبر نوٹ کیے اور ڈائریکٹری لوٹا کر پبلک بوتھ کی طرف بڑھ گیا۔ ہیلو، کون؟ دوسری گھنٹی پر اس جانب سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی جو مجھے مانوس سی لگی۔ چودھری بشیر سے بات کرنی ہے۔ بول رہا ہوں۔ زیادہ دن بول نہیں سکو گے، لال خان سے ٹکرا کر تم نے اپنی شامت کو دعوت دی ہے۔ کون ہو تم اور کیا بک رہے ہو؟ میں کسی لال و کالے خان کو نہیں جانتا۔ سامنا ہوگا تو سب یاد آ جائے گا۔ میرے دھندے کی بربادی کے واحد ذمہ دار تم ہو۔ میں بھی تمہاری اینٹ سے اینٹ بجائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ سنو، مجھ سے غیر ضروری ہرزہ سرائی کی ضرورت نہیں ہے اور نہ میں تم سے واقف ہوں۔ اگر نادانستگی میں مجھ سے یا میرے آدمی سے تمہیں کوئی نقصان پہنچا ہے تو مجھ سے مل لو، میں تمہارے نقصان کا ازالہ کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھ سے الجھ کر تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے۔ اتنا گاؤدی نہیں ہوں میں پیر جی۔ میں جانتا ہوں کہ ایک بار میں تمہارے بھیٹ میں داخل ہو گیا نا تو سلامت نہیں لوٹ سکوں گا۔ جگہ کا تعین تم خود کر سکتے ہو۔ وہ خاصا کائیاں معلوم ہوتا تھا اور شاید ہر قیمت پر اپنے نادیدہ دشمن کو دیکھنا چاہتا تھا۔ پھر کل شام منتظر رہنا، میں 4 بجے فون کروں گا اور 4:30 بجے کہیں ہماری ملاقات ہوگی۔ میں نے لاپرواہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے۔ اس کا جواب سن کر میں نے فون کا سلسلہ منقطع کر دیا۔ میرے لیے اس کا رویہ عجیب ضرور تھا مگر ناقابل فہم نہیں۔
اس جیسے لوگ اگر گمنام فون کال پر یوں خوفزدہ چوہوں کے رویے کا اظہار کرنے لگیں تو ان کے لیے اپنے مشکوک دھندوں کو سنبھالنا دشوار ہو جائے۔ میں گھر پہنچا تو حالات معمول کے مطابق تھے۔ کمال اس قدر شریف آدمی تھا کہ میری عدم موجودگی کا علم ہونے کے بعد مکان میں رکنے کے بجائے باہر احاطے میں عبدالغنی کے پاس آ بیٹھا تھا اور واپسی پر مجھے وہیں ملا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ صاحب ہم دونوں بالکل نئے آدمی ہیں، میں اندر رہتا تو شاید بیگم صاحبہ پریشان رہتی، اسی لیے باہر کھلی ہوا میں آ بیٹھا۔ دونوں ہی قابل اعتماد معلوم ہوتے ہیں۔ اندر پہنچا تو سیتا نے چھوٹتے ہی تبصرہ کیا، میں سمجھ گئی تھی کہ تم انہیں آزمانے کی نیت سے چھوڑ گئے ہو۔ ضروری نہیں کہ تمہارا بھیجا ہمیشہ صحیح کام کرے، میں واقعی ایک کام سے گیا تھا۔ اس کے استفسار پر میں نے اسے اپنی کارکردگی سے آگاہ کر دیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر تم کرنا کیا چاہ رہے ہو؟ وہ جھک مار کر بھنایا ہوا گھر لوٹے گا نا تو سر پیٹ کر رہ جائے گا۔ اسے گھر سے ہٹا کر کوئی کارروائی کرو گے؟ ہاں، میں اسے 4:30 سے 5:30 بجے تک کسی جگہ انتظار کرنے کے لیے کہوں گا اور پھر اس کا مکان ہماری زد میں ہوگا۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کل تم جو کچھ کر سکو گے کر لو گے، اس کے بعد لال خان کے حوالے سے بات بھی نہیں کر سکو گے؟ دیکھتی جاؤ، لال خان تو اسے اب سپنوں میں بھی نظر آنے لگے گا۔ اسی رات میں نے کمال اور عبدالغنی کو اگلی صبح ایک مہم کے لیے تیار رہنے کی ہدایت کر ڈالی اور وہ دونوں مضطرب نظر آنے لگے۔ ناشتے سے فراغت کے بعد ہم تینوں کار میں گلبرگ روانہ ہوئے۔ پھر بشیر کے مکان سے کچھ دور میں نے کار روک دی۔ راستے میں میں نے کمال الدین کو سمجھا دیا تھا کہ اسے کیا کرنا ہوگا، لہٰذا کار روکتے ہی وہ اتر کر خاموشی سے چل دیا۔ یہ تو بالکل جاسوسی معلوم ہوتی ہے صاحب۔ عبدالغنی میرے طریقہ کار سے بہت مروب نظر آ رہا تھا۔ جاسوسی ہے، جاسوس بھی تو ہم دونوں جیسے انسان ہی ہوتے ہیں، بس ذرا کام میں ہمت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت کمال الدین ایک بے روزگار نوجوان کے روپ میں بشیر کے مکان پر گیا تھا۔ یہ قدم میں نے اس یقین کے بعد اٹھایا تھا کہ کمال یا عبدالغنی کا چودھری بشیر کے ملازمین سے کبھی کوئی رابطہ نہیں رہا تھا۔ اپنے تجربے کی روشنی میں مجھے امید تھی کہ چوکیدار کمال کو پھاٹک سے گزر کر اندر جانے کی اجازت ہرگز نہیں دے گا اور اپنے طور پر جواب دے کر رخصت کر دے گا۔ کمال کا کام صرف اتنا تھا کہ چوکیدار کو باتوں میں الجھا کر مکینوں وغیرہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ میرے لیے انتظار کا ایک ایک لمحہ کٹھن گزر رہا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد مجھے اپنے اعصاب چٹکتے محسوس ہونے لگے تو میں نے غیر ارادی طور پر انجن اسٹارٹ کر کے کار آگے بڑھا دی۔ چند منٹ کی بے مقصد ڈرائیونگ کے بعد میں ایک بازار سے گزرا تو لسی کی دکان نظر آئی اور میں نے کار وہیں روک دی۔ واپس اپنی جگہ پر پہنچے تو کمال الدین کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ سامنے سے آتا نظر آیا۔ اس کی تیز چال سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ کوئی اہم کامیابی حاصل کر کے لوٹا تھا۔ جو ہی وہ کار میں بیٹھا میں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ مجھے تو سمجھو وہاں ملازمت ملی ہی ملی، انہیں 2 باورچیوں کی ضرورت ہے۔ چوکیدار نے میرا مدعا سنتے ہی اپنے کیبن میں لگے فون پر کسی سے بات کی اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے اندر بھیج دیا۔ کس کے؟ پیر جی کے پاس؟ عبدالغنی بولا۔ نہیں وہ گھر پہ نہیں تھا، جوزف نام کا ایک کرنٹا اندر کے سارے معاملات کا نگران ہے، اس کے علاوہ 4 ملازم اور رہتے ہیں، 5واں چوکیدار ہے۔ جوزف نے میرا نام پتہ سب لے لیا ہے اور مجھے کل صبح 10 بجے بلایا ہے تاکہ مالک سے ملوا کر میری تقرری کروا سکے۔ 700 روپیہ مہینہ تنخواہ ملے گی، 7 آدمیوں کا کھانا پکانا ہوگا۔ اس طرح اندر والوں کی تعداد بھی معلوم ہو گئی، 5 ملازم، 6واں جوزف اور 7واں شاید خود مالک ہوگا۔ اور پیر جی کے بیوی بچے؟ وہ یہاں کہاں، یہ تو مجھے پہلے سے معلوم تھا، اس کے بیوی بچے سمن آباد میں کہیں رہتے ہیں۔ ماحول کیسا تھا اندر کا؟ سب کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ جوزف نے مجھے ایک چھوٹے سے دفتر نما کمرے میں بٹھایا جہاں ایک میز اور 2 کرسیوں کے سوا کچھ نہیں تھا، اور ہاں آج تو چوکیدار رائفل اور کارتوسوں کی پیٹی لٹکائے پھاٹک پر کھڑا تھا، شاید ان لوگوں کو خطرے کی سنگون مل گئی ہے۔ ملازمت کے بارے میں کیا باتیں ہوئیں؟ شرائط بہت سخت ہیں، ہفتہ واری چھٹی نہیں کوئی ملے گی، شام 6 سے صبح 4 بجے تک اپنے کوارٹر میں بند رہنا پڑے گا اور یہاں کی ہر بات راز رکھنی پڑے گی ورنہ زندگی دوبھر ہو کر رہ جائے گی۔ شام 6 بجے سے؟ پھر وہاں رہنے والوں کے رات کے کھانے کا کیا بنے گا؟ کیا بھوکے رہیں گے وہ؟ رات کا کھانا 6 بجے سے پہلے تیار کرنا ہوگا، دوپہر میں میز لگانی ہوگی، رات میں سب خود کھائیں گے کیونکہ یہ وہاں کا معمول ہے۔ تم نے اپنا نام پتہ کیا بتایا؟ صاحب فلموں سے اتنا کچھ تو سیکھ ہی لیا ہے ہم نے،
نام پتہ سب کچھ غلط بتایا، سالے زندگی بھر ڈھونڈتے پھریں گے۔ یہی غلطی ہو گئی تم سے۔ اس کا چہرہ مایوسی سے لٹک گیا۔ اس وقت تمہیں دشمنوں کے گھر میں گھسنے کا موقع ملا تھا، تم نے فلمی سبق پر عمل کر کے موقع ضائع کر دیا۔ وہ غلط دھندے کر رہے ہیں، اس لیے تمہارے بارے میں پوری چھان بین کریں گے، اور جب ہر چیز غلط نکلے گی تو وہ تمہیں بند کر کے مار لگائیں گے تاکہ تم سے یہ معلوم کر سکیں کہ تمہیں وہاں کس نے بھیجا تھا۔ ہاں، یہ تو واقعی ہم سے غلطی ہو گئی۔ اتنی احتیاط کے باوجود میں بھٹک گیا۔ مگر تم نے یہ بتایا نہیں تھا صاحب کہ ایسی نوبت آ جائے گی تو مجھے وہاں کیا کرنا ہوگا؟ میں نے تمہیں وہاں ایک بہانے سے بھیجا تھا، مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ واقعی کو ملازم تلاش کر رہے ہوں گے؟ کیا اندر پہنچ کر ہم زیادہ کامیاب ہو سکیں گے؟ عبد الغنی نے گہری سنجیدگی کے ساتھ مجھ سے پوچھا۔ ظاہر ہے اس طرح اندازوں کے بجائے ہمیں ٹھیک ٹھیک باتیں معلوم ہو سکیں گی۔ تو پھر مجھے بھیج دو، جب کمال الدین نہیں پلٹے گا تو وہ ضرور مجھے نوکر رکھ لیں گے۔ پتہ کہاں کا لکھواؤ گے؟ تمہارے گھر کا؟ اس نے پورے اعتماد سے کہا، اور میں مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ کمال کے بعد اب تم نوکری ڈھونڈتے وہاں جا پہنچے تو انہیں شک ہو جائے گا، ہو سکتا ہے وہ تمہیں پکڑ کر مار پیٹ شروع کر دیں۔ تو پھر ہم وہاں گھسی کیوں نہ پڑیں؟ آج شام یہ کوشش بھی کریں گے۔ گو میرا خون خرابے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اور بدترین صورتحال سے نمٹنے کے لیے میرے پاس زہریلے تیروں والی شیشی بھی موجود تھی، مگر اس سے کسی کو مروب کرنا ناممکن تھا۔ کوئی بھی حریف اس کا نشانہ بننے سے پہلے اس کی دھونس میں نہیں آ سکتا تھا۔ لہٰذا ان دونوں کو گھر چھوڑ کر میں بازار کی طرف لوٹ گیا۔ لاہور میرا آبائی شہر تھا، اور وہاں میں نے ہمیشہ اچھے ہی دن گزارے تھے، لیکن وہاں زیر زمین زندگی کے بارے میں مجھے تھوڑی بہت معلومات تھیں، جن کے سہارے میں اسلحے کے ایک چھوٹے ڈیلر کی دکان پر جا پہنچا۔ دکاندار نے میری فرمائش پر کئی خودکار پستول میرے سامنے ڈال دیے، مگر جب میں نے 3.8 کا 7 فائروں والا خودکار اسمتھ اینڈ براؤنی طلب کیا تو وہ چونک پڑا۔ ممنوعہ بور کے ہتھیار ہم نہیں رکھتے جناب، آپ کہیں سے منگوا دیں، مجھے پیسوں کی پرواہ نہیں ہے۔ لائسنس ہے آپ کے پاس؟ ہوتا تو پہلے ہی دکھا دیتا۔ آج کل لائسنس کا ملنا اتنا آسان نہیں ہے، مگر قانون شکن ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس ہوتے ہیں، پھر تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ آپ بے فکر رہیں، کوئی اونچ نیچ ہوئی تو اس دکان کا نام ہرگز نہیں آئے گا۔ اگر آپ ایسی ضرورت مند ہیں تو انارکلی چلے جائیں، وہاں ایک بند گودام کی سیڑھیوں پر فیجا چشمے بیچتا ہوا ملے گا، اسی سے کام بن سکے گا۔ پھر اس نے مجھے اس گودام کا محل وقوع اور فیجے کا حلیہ سمجھا دیا، اور میں اس کا شکریہ ادا کر کے دکان سے نکل آیا۔ فیجے کی 2 نشانیاں اس قدر واضح تھی کہ مجھے براہ راست اس تک پہنچنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ وہ داہنی آنکھ سے محروم تھا، اور اس کے کرخت چہرے پر پیشانی کے وسط میں کسی پرانی چوٹ کا نشان نمایاں چمک رہا تھا۔ اس نے اپنے سینے اور شانوں پر بھانت بھانت کے بہت سے چشمے سجائے ہوئے تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سیڑھیوں پر بیٹھا کسی کا منتظر ہو۔ چشموں وغیرہ کی فروخت میں اسے کوئی دلچسپی نظر نہیں آ رہی تھی۔ فیجا؟ میں نے قریب پہنچ کر دھیمے لہجے میں سوال کیا، اور وہ یوں چونک کر سیڑھیوں سے اٹھا جیسے دیر سے اسی آواز کا منتظر ہو۔ کس نے بھیجا ہے؟ میں نے دکان کا نام دہرایا، اور وہ ایک طرف چل پڑا۔ اس سے ملنے کے بعد میرے لیے یہ اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا کہ چشموں وغیرہ کی فروخت اس کے لیے محض ایک آڑ تھی، اور وہ شاید اس دکان کا خفیہ ہرکارہ تھا جو دکان کو درمیان میں لائے بغیر بے نام و نشان حوالے سے غیر قانونی سودے کرتا تھا۔ ہو سکتا تھا فیجا کسی ایسے ٹھکانے پر رہتا ہو جہاں فون کی سہولت فراہم ہو، اور جیسے ہی اسے دکان سے کسی گاہک کی خبر ملتی ہو وہ چشمے فروش کا روپ دھار کر بتائے ہوئے مقام پر پہنچ جاتا ہو۔ سواری ہے اپنی؟ چلتے چلتے اس نے سوال کیا۔ پھر ادھر ہی چلو۔ میرا جواب اسبات میں پا کر اس نے کہا۔ کار اسٹارٹ ہوتے ہی وہ شروع ہو گیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ 3.8 اسمتھ اینڈ براؤنی۔ اتفاق سے اس وقت وہی ایک دانہ میرے پاس ہے۔ اس کے جواب نے میرے شبہات کی تصدیق کر دی۔ یقینی طور پر وہ پیغام ملتے ہی مطلوبہ پستول لے کر انالکری پہنچا تھا۔ لارنس گارڈن میں اس نے کار میں بیٹھے بیٹھے ہی مجھے پستول کی ایک جھلک دکھائی، اس کے ساتھ 100 گولیوں کا ڈبہ بھی تھا۔
رقم وصول کر کے وہ گاڑی سے اتر کر ایک سبزہ کی طرف بڑھ گیا اور میں وہاں سے واپس روانہ ہو گیا۔ گھر پر کھانے سے فراغت کے بعد میں کمال اور عبدالغنی کو اپنے شام کے پروگرام کے بارے میں سمجھانے لگا۔ اگر چوکیدار نے بندوق سنبھال لی؟ پورے انہماک سے منصوبے کی تفصیل سننے کے بعد عبدالغنی نے پوچھا۔ اس کا بندوبست ہو گیا ہے، میں نے دراز سے پستول نکالتے ہوئے کہا۔ میں اسی کے لیے گیا تھا۔ اوہ، یہ تو سچ مچ کا معلوم ہوتا ہے۔ کمال الدین نے پستول ہاتھ میں لے کر اس کا وزن محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ہاں، اصلی ہے، مگر ہم اسے استعمال کرنے سے گریز کریں گے۔ اس کا کام صرف ان لوگوں کو خوفزدہ کرنا ہوگا۔ ہمیں نہتہ دیکھ کر ان میں سے کوئی بھی ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ تمہارے پاس ہی رہے گا نا؟ ہاں، اسے چلانا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ ہوا میں 1-2 گولیاں چلانی پڑی جائیں۔ ٹھیک 3 بجے ہم گھر سے نکل گئے۔ مجھے اور کمال کو بشیر کے ملازمین پہچان سکتے تھے، لہٰذا اس بار ہم نے عبدالغنی کو مکان کے قریب اتارا۔ اس کا کام صرف اتنا تھا کہ ہماری واپسی تک مکان کی نگرانی کرتا رہے اور آنے جانے والوں کی تفصیلات یاد رکھے۔ 3:45 بجے میں نے قریبی پبلک بوتھ سے جا کر فون کیا۔ اس بار پہلی گھنٹی پر دوسری طرف سے جواب آیا اور میں نے بشیر کی آواز پہچان لی، جو اس وقت خاصی پرسکون محسوس ہوئی۔ میں لال خان بول رہا ہوں۔ وقت سے پہلے؟ بشیر کی آواز میں خوشگوار سی حیرت پنہا تھی۔ تمہیں تو 4 بجے فون کرنا تھا مجھے۔ اس وقت نہ ملتے تو دوبارہ 4 بجے ہی کرتا، 4:30 سے 5:30 تک۔ تم ریلوے اسٹیشن کے 3 نمبر پلیٹ فارم پر میرا انتظار کرو گے۔ پلیٹ فارم پر؟ کیا اسے بہتر جگہ کا انتخاب نہیں کر سکتے تھے تم؟ وہاں میں خود کو تمہارے مقابلے میں زیادہ محفوظ سمجھتا ہوں، مگر یہ بس سمجھنا کہ میں ڈر گیا ہوں تم سے، اور مجھے 1 گھنٹے تک انتظار کرنا ہوگا۔ مجبوری ہے پیر جی، میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ جب تم ریلوے اسٹیشن جیسی واحد جگہ آ سکتے ہو تو ذرا سا انتظار کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہیں زیادہ دیر تک انتظار نہ کرنا پڑے۔ تمہاری شناخت کیا ہوگی؟ میں خود تم تک پہنچوں گا، بس تم مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جانا۔ اور ہاں، یہ یاد رکھنا کہ تم اکیلے آؤ گے، ورنہ میرا سایہ بھی نہیں دیکھ سکو گے۔ تم مجھے للکار دو بیٹھے ہو، مگر تمہاری باتوں سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ تمہارا رواں رواں مجھ سے خوفزدہ ہے۔ یہ مت سمجھو پیر جی، بات صرف اتنی سی ہے کہ میں اپنی کسی بے احتیاطی سے اپنی گردن تمہارے ہاتھ میں پھنسوانا نہیں چاہتا۔ چلو ٹھیک ہے، مجھے تمہاری ساری باتیں منظور ہیں۔ میں نے فون رکھ دیا۔ ہم دونوں واپس عبدالغنی کے پاس پہنچے تو وہ گلی کے نکڑ پر ایک درخت کے سائے میں زمین پر بیٹھا سگریٹ نوشی میں مصروف تھا۔ کیا خیر خبر ہے؟ کچھ نہیں، نہ کوئی آیا نہ کوئی گیا۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ میں نے انجن بند کیا اور نیچے اتر کر گاڑی کا بونٹ کھول دیا، کیونکہ بشیر کے مکان کی نگرانی کے لیے وہ بہترین جگہ تھی۔ میں وقفے وقفے سے انجن کے مختلف حصوں سے اس انداز میں چھیڑ چھاڑ کرتا رہا جیسے کسی بگڑے ہوئے پرزے کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمیں زیادہ دیر تک وہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ ٹھیک 4:15 بجے بشیر کے مکان کا پھاٹک کھلتا نظر آیا اور سیاہ رنگ کی ٹویوٹا کراؤن رینگتی ہوئی پھاٹک سے باہر آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بشیر بذات خود موجود تھا، اس کے علاوہ کار میں 3 نفوس اور تھے۔ بشیر کی روانگی کا انداز میری توقعات کے عین مطابق تھا۔ میں جانتا تھا کہ چھوٹے دل والے گروہ بند تنہا خطرات کا مقابلہ کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ بشیر کی 3 حواریوں سمیت روانگی نے سیتا کے سوال کا جواب فراہم کر دیا تھا۔ میں اپنی کارروائی کے بعد بھی لال خان کی حیثیت میں بشیر سے رجوع کر سکتا تھا اور اپنی کارروائی کے جواز میں اس کی وعدہ خلافی جتا سکتا تھا، کیونکہ طے شدہ پروگرام کے مطابق اسے تنہا مجھ سے ملاقات کے لیے پہنچنا تھا۔ یہ اس نے اتفاقی تھا کہ چودھری بشیر نے اپنی کار مخالف سمت میں لے جانے کے بجائے ہماری طرف گھمائی اور چند ہی ثانیوں بعد اس کی سیاہ ٹویوٹا کراؤن ہماری نگاہوں سے اجھل ہو گئی۔ وہ کرنٹا بھی اس کے ساتھ گیا ہے۔ بونٹ گرانے کے بعد میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تو کمال الدین کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ پیر جی کے برابر والی سیٹ پر کسی چمار کی طرح اکڑا بیٹھا تھا، اچھا ہوا کہ وہ دفع ہو گیا۔ میں نے انجن اسٹارٹ کیا اور کار ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ گلی میں داخل ہو گئی۔ بشیر کے ٹھکانے پر ہارن بجانے کی نوبت آنے سے پہلے ہی چوکیدار نے عجلت کے عالم میں محض کار کے انجن کی آواز سن کر پھاٹک کھول دیا۔ شاید وہ سمجھا تھا کہ اس کا مالک کسی کام سے راستے سے ہی لوٹ آیا تھا۔ اس سے پیشتر کہ وہ پھاٹک پر دوسری کار کو دیکھ کر
تیزی سے اسے دوبارہ بند کرتا میں نے کار آگے بڑھا دی۔ بند ہوتے ہوئے پھاٹک کا ایک آہنی در کار کے بائیں حصے سے ٹکرایا، مگر میں نے کار کو پھاٹک کی زد سے آگے بڑھا کر بریک لگا دیے اور پستول تھام کر نیچے اتر گیا۔ چوکیدار نے غضبناک انداز میں بڑبڑاتے ہوئے پھاٹک بند کیا۔ پھر جو ہی وہ بولٹ گرا کر پلٹا تو میں اس کے سر پر مسلط تھا۔ 3.8 کے اسمتن براؤنی کی محیب سیانال اپنی کھوپڑی کی طرف اٹھے دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے۔